بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری نشست دولت بنو مروان سے متعلق ہے اور اس کے دو بڑے حکمران یعنی عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک کا تذکرہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس سفر پہ نگاہ ڈالتے ہیں جو شروع ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ختم ہوا۔ تو ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ 6 مہینے تو ایک عبوری دور تھا۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت شروع ہوئی، بنو امیہ کی شاخ سفیانی شاخ، جس میں 3 حکمران ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یزید بن معاویہ، پھر معاویہ بن یزید۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ وہ تقریباً 20 سال ہوا، اور یزید کا زمانہ وہ تقریباً 4 سال ہوا، اور اس کے بیٹے معاویہ کا زمانہ وہ 40 دن ہوا، اور پھر 64 ہجری سے 73 ہجری تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ اور پھر ان کی خلافت کے مقابلے میں شام میں مروان اور پھر اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے اپنی حکومت بنائی، مروان نے بنائی اور عبد الملک نے چلائی، اور حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ان سے مقابلے میں شہید ہوئے۔ تو یہ سارا پس منظر سامنے رکھنے سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اب جو یہ خلافت چل رہی ہے یہ رسماً خلافت ہے، رسماً یا اسماً خلافت ہے، اور باقی جہاں تک جو ایک شرعی خلافت ہوتی ہے، شریعت کی مطلوبہ خلافت، وہ اوصاف اس میں پورے نہیں ہیں۔ تو یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کے پھر آخری جو عثمانی خلیفہ تھے عبد المجید ثانی، یہ خلفاء، یہ زمانہ خلافت عامہ کہلاتا ہے، اور اس خلافت عامہ میں بہت سے یعنی کئی خاندان آئے ہیں، یعنی بنو امیہ سفیانی شاخ، بنو امیہ مروانی شاخ، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور پھر بنو عباس، اور پھر بنو عثمان۔ تو اس کو جو خلافت عامہ کہا جاتا ہے، اس کو خلافت علی منہاج النبوہ نہیں کہا جاتا۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے، اس کے جو اوصاف ہیں وہ اتم درجے کے اس میں نہیں پائے جاتے۔ کہیں کہیں کوئی حکمران ایسے آئے ہیں جو خلافت علی منہاج النبوہ کے وہ قریب تھے، اور اپنی ان کی ذات کے لحاظ سے ان میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن کچھ زمانے کے حالات ہوتے ہیں، کچھ آس پاس کا دباؤ ہوتا ہے، کچھ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو بہرحال وہ خلفائے راشدین کا جو طرز حکمرانی تھا اس کے برابر نہیں ہو سکے، بالکل اس نہج پہ نہیں چل سکے۔ تو اچھے حکمران بھی آئے، جو صحابہ کرام تھے بعد والے خلافت عامہ میں، تو وہ تو سارے ہی اعلیٰ تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، وہ تو خارج از بحث ہو جاتی ہے بات، لیکن ان کے علاوہ بھی اچھے حکمران آئے ہیں۔ خود بنو مروان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسا عادل خلیفہ آیا، اسی طرح عباسیوں کے اندر بھی اچھے خلفاء آئے ہیں، لیکن اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں گے تو آپ کو ان میں اوسط درجے کے لوگ بھی ملیں گے، ان میں آپ کو ظالم حکمران بھی ملیں گے، بہت زیادہ بدکار حتیٰ کہ بدعقیدہ حکمران بھی ملیں گے۔ یعنی اب جو یہ خلافت کا نظام جو چل رہا ہے، اس کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خلیفہ صحیح العقیدہ ہو، وہ بھی شرط نہیں ہے خلیفہ کے لیے۔ چنانچہ خود جو بنو مروان کے حکمران تھے، جیسے ولید بن عبد الملک ہے، اور اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز پہ تو اتفاق ہے، وہ ہر قسم کی ایسی چیزوں سے مبرہ تھے، لیکن حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اور اسی طرح اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ بنو مروان کے جو خلفاء تھے ان میں اکثر میں ناصبیت تھی، یعنی حضرت علی کی مخالفت تھی، حضرت علی کے بارے میں جیسا ایک صحابی کا ادب و احترام ہونا چاہیے ان میں نہیں تھا، اور اسی لیے ناصبی فرقے کا جو قدیم نام ہے وہ مروانی ہے۔
کیونکہ اس کا بانی خود مروان ابن حکم تھا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اب خلافت ہے، اس میں ایک اہم چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ اس خلافت کی جو تشکیل ہے، یہ انتقال اقتدار ہے، اسی کا اگر آپ خلافت راشدہ سے موازنہ کریں گے تو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ خلافت راشدہ میں ہر خلیفہ اس نے اپنے آپ کو خلافت سے بچانا چاہا اور حکمرانی کو ایک بہت بھاری ذمہ داری سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف سے اللہ کا ایک بہت بڑا آپ رتبہ سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس کے لیے قابل نہ سمجھتے دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی۔ جب امت کے اکابر نے اصرار کیا اور انہیں نظر آیا کہ اگر میں اس کو اختیار نہیں کروں گا تو شاید مجھ سے قیامت میں پوچھنا ہو، تو امت کے ارباب حل و عقد اور امت کے بہترین لوگوں کے انتخاب سے وہ لوگ حکمران بنے ہیں، چاروں خلفاء۔ اور یہ بات تو بہرحال خلافت کے اندر علماء نے لکھ دی ہے کہ جو شرعی خلیفہ ہے اس کا انتخاب، اس کا طریقہ یہی ہے، یا تو امت کے افاضل بہترین لوگوں سے منتخب کریں جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، یا وہ خود خلیفہ امت کے بہترین آدمی کو نامزد کرتے، یہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی جسے ولایت عہد کہتے ہیں۔ ولایت عہد میں یہ شرط ہے، شرعی ولایت عہد کے میں، کہ آپ بہترین آدمی کا انتخاب کریں، جیسے حضرت ابو بکر نے ولی عہد بنایا حضرت عمر کو تو امت کے بہترین آدمی تھے، اسی طریقے سے یا پھر وہ ایک کمیٹی ہو جو چنے، امت کے بہترین افراد کی کمیٹی کسی کو چنے، تو وہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو چنا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی اسی طرح ہوئی کہ مدینہ کے مہاجرین و انصار نے ان کی خلافت کو، ان کو منتخب کیا خلافت کے لیے۔ اچھا، جو چیز خلافت کے مقابلے میں جسے ملوکیت کہا جاتا ہے، اس میں اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ تو خود اگر صحابہ کرام کے ارشادات دیکھیں تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ملوکیت اور خلافت میں بڑا فرق یہ ہے کہ ملوکیت وہ اپنی خواہش سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی خود ایک آدمی چاہتا ہے مجھے اقتدار ملے، پھر اس کے لیے وہ طاقت سے کام لیتا ہے، ایک اپنی جمعیت سے اور اپنی طاقت سے، اور اس میں خاندان کی طاقت بہت اہم ہوتی ہے۔ اس لیے جو پھر وہ اس تحریک کے بعد جو حکمرانی آتی ہے اسی خاندان کی ہوتی ہے، کسی دوسرے خاندان کی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اسی لیے جو بنو امیہ کی جو حکومت ہے، خلافت ہے، یا پھر بنو عباس کی خلافت ہے، تو اس کو ساخت کے لحاظ سے اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، صحیح حدیث، وہ اسی بارے میں ہے کہ الخلافۃ ثلاثون سنۃ ثم تکون ملکا، جو خلافت اعلیٰ منہج نبوت 30 سال ہوگی، اس کے بعد ملوکیت آئے گی۔ لیکن چونکہ اس ملوکیت میں بہرحال بہت ساری اسلامی چیزیں وہ اکثر خلفاء کے دور میں رہی ہیں، بنو عثمان کے دور زوال تک میں بھی وہ چیزیں رہی ہیں۔ مثلا نظام جو عدلیہ جو ہوتی تھی اس میں ہمیشہ وہ شرعی قاضی بیٹھتا تھا، علماء بیٹھتے تھے، فقہا بیٹھتے تھے، اور فقہ کے مطابق ہی اس میں فیصلے ہوتے تھے۔ اسی طرح جو معیشت کا نظام تھا وہ سارا کا سارا وہ جو برے خلفاء ہیں جیسے آپ یزید کو لے لیں یا بعد کے، ان کے دور میں بھی جو معیشت کا نظام تھا وہ اسلامی ہوتا تھا، اسلامی اصولوں پر ہی وہ چلا کرتا تھا، الا یہ کہ کسی نے درمیان میں جزئی طور پر اس میں رد و بدل کیا ہو جیسے حجاج بن یوسف نے مسلمانوں سے جزیہ لینے کا طریقہ شروع کر دیا تھا، تو ان کچھ عارضی وقفوں کو مستثنا کر کے بالعموم ان تمام زمانوں کے اندر اسلامی عدل بھی تھا، اسلامی معیشت بھی تھی، اور اسلامی شاعر بھی اکثر و بیشتر زمانوں میں زندہ تھے، اسلامی حمیت بھی تھی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت بھی تھی، اور غیر مسلموں کے ساتھ وہ اچھا رویہ بھی تھا۔ تو اس لیے جو بھی خلافت کا ہمارا زمانہ تھا، تینوں خلافتیں، بنو امیہ، بنو عباس، بنو عثمان، وہ اگر آج کل کے زمانے کی حکومتوں سے آپ موازنہ کریں تو وہ بدر جہاں وہ بہتر تھی۔ تو اس تھوڑے سے تعارف کے بعد جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو ہم اب یہ چونکہ بنو مروان کو ہم شروع کر رہے ہیں، تو نہ تو بنو مروان کو ہم اتنا زیادہ مدح و ستائش کریں کہ ان کو ہم خلفۂ راشدین کے برابر لے جائیں، اور نہ ہی اتنا گرائیں کہ آج کل کے حکمرانوں کو ان سے ہم بہتر قرار دینے لگیں، تو اس میں ایک اعتدال اپنانا ضروری ہے۔ اب یہ پہلا جو خلیفہ تھا بنو مروان کا، عبد الملک، اگر آپ ذاتی خصائل کے لحاظ سے دیکھیں تو عبد الملک بہت ہوشیار، سمجھدار، دون اندیش، بہادر اور عالم فاضل آدمی تھا۔ اس کی نوجوانی کا جو زمانہ تھا سارا احادیث یاد کرنے میں، فقہی مسائل سیکھنے میں گزرا تھا۔ تو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟
آواز آ رہی ہے؟ اچھا ایک منٹ ٹھہریے، مثلاً بیچ میں کال آ گئی تھی، اس وجہ سے آواز پھٹ گئی. آواز آ رہی ہے؟ حضرت ابھی آواز نہیں آ رہی آپ کی. تو ذاتی طور پہ بہت قابل آدمی. انسان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، انسان کو بعض اوقات وہ بہت بڑے مرتبے سے اس کو روک دیتی ہیں. تو اس کا جو زمانہ شام میں گزرا تھا، یعنی شام کے حکمران عبداللہ بن زبیر کے خلاف 9 سال کا تقریباً زمانہ بنتا ہے، وہ تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ سارا زمانہ اس کے خلاف جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا کیریکٹر سارا مجروح ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ اس نے کچھ تو خون کے ذریعے، خون خرابے کے ذریعے اور صحابہ کی بے ادبی وغیرہ سبھی اس میں آ جاتی ہے، لیکن جب یہ حکمران بن گیا، یعنی اگر آپ اس کو بالکل ایک دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں کیسا حکمران تھا، تو مجموعی طور پر یہ اچھا حکمران تھا. حضرت آواز تھوڑی کٹ رہی ہے آپ کی. ہاں یہ پتہ نہیں کون ہے مجھے بیچ میں بار بار کال کر رہا ہے، اس کی وجہ سے پھر آواز پھٹتی ہے. تو وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ بہت مستعد رہا ہے، بہت سے علاقے فتح ہوئے، خاص طور پہ افریقہ کا علاقہ، افریقہ کی فتح اس کے زمانے کی. تو اس میں آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت آ رہی آواز آ رہی ہے آپ کی، الحمدللہ. افریقہ کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں افریقہ کا اکثر حصہ، شمالی افریقہ جو تھا، وہ فتح ہو چکا تھا. تو وہ یزید کے زمانے میں، آپ اس کی بے برکتی کہیں یا جو بھی کہیں، یزید کے زمانے میں اور جو کئی علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے ہیں، جیسے افغانستان کا کافی علاقہ ہاتھ سے نکل گیا، اور اسی طرح افریقہ بھی تقریباً وہ مقبوضہ ہاتھ سے نکل گئے. پھر عبد الملک نے ان کو دوبارہ مسخر کیا اور وہاں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اور اس میں کئی بڑے تابعین تھے جنہوں حضرت نے وہاں آواز پہ. نہیں آ رہی، بہت کٹ رہی آواز. آواز کٹ رہی ہے؟ اچھا ابھی آواز صحیح ہے؟ آواز صحیح ہے جی؟ حضرت آپ کی آواز کٹ رہی ہے، بیچ میں سے جا رہی ہے آواز، سمجھ میں نہیں آ رہی. ابھی آپ کی یہ بات تو آ گئی ہے کہ آواز کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس کے علاوہ نہیں سمجھ میں آیا پیچھے کا. اچھا یہ میسج آ رہا ہے کہ آواز صاف ہے. ابھی اب آپ کے پاس بھی صاف جی ہے؟ جی اب کلیئر آ رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو بہرحال عبد الملک کے زمانے میں البتہ ایک چیز اور تھی اس کے زمانے میں، وہ بھی اس کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عیب ہی شمار ہوگا. وہ یہ کہ اس نے حجاج بن یوسف کو اس نے کھلا اختیار دے دیا تھا، کیونکہ حجاج بن یوسف کا ایک لحاظ سے اس پہ احسان ہو گیا تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کیا یا ان پہ قابو پایا، ان کی خلافت کا خاتمہ کیا، یعنی عبد الملک کی خلافت کے لیے زمین اس نے ہموار کی. تو پہلے تو عبد الملک نے یہ کیا کہ اس کو پورے عرب کا اسے گورنر بنا دیا. اچھا گورنر بن کے اس نے جو پہلا کام کیا، ظاہر ہے لوگ اس سے خوش نہیں تھے، اور بیچ میں جو اس نے وہاں کا گورنر بن کے جو اس نے تقریر کی تھی جس میں عبداللہ بن زبیر کے خلاف بات چیت کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے اور اس کی تقریر کی تردید کی اور کہا کہ مطلب بہت سخت الفاظ میں اس کو ڈانٹا. تو اس نے آگے سے عبداللہ بن عمر کو قتل کی دھمکی دی. یعنی اس کی حرکتیں تھیں اس سے لوگ خوش نہیں تھے. درمیان میں اس نے جو
کام کیا وہ یہ کہ اس نے عبد الملک کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو تبدیل کر دیا ہے، اپنے زمانے میں اس نے دوسرے طریقے سے بنایا۔ تو آپ جانتے ہیں، تو فضائل حج کے اندر بھی ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے، مسلم شریف اور بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فتح مکہ کے بعد فرمایا تھا کہ رب اگر مجھے قریش کے نامسلم ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں کعبہ کو بنا ابراہیمی پر بناتا، حتیم کو اس کے اندر داخل کر دیتا۔ یہ قریش نے کعبہ تعمیر کرتے ہوئے رقم کی کمی کی وجہ سے حتیم جو کعبہ کا حصہ تھا اس کو باہر کر دیا تھا، اور پھر اپنی ذرا وہ چودراہٹ دکھاتے ہوئے کعبہ کا جو دروازہ تھا اس کو زمین سے 5 فٹ تقریباً اونچا کر دیا تھا، تاکہ صرف جو وڈیرے ہیں اور سردار ہیں ان کی جب مرضی ہو تو سیڑھی لگا کے چلے جائیں، عام آدمی کعبہ میں داخل نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق دروازے کو زمین کے ساتھ رکھیں، ہر آدمی جا سکے، اور ایک اضافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ ایک دروازہ دوسری طرف سے ہو، تاکہ ایک طرف سے لوگ جائیں دوسری طرف سے نکل جائیں۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے پاس تھا، تو اس لیے انہوں نے جب وہ خلیفہ بن گئے تو کعبہ تو ان جنگوں کی وجہ سے یزید کے دور کی جو گولہ باری تھی کعبہ پر اور حرم پر، اس کی وجہ تباہ ہو چکا تھا، ویسے بھی یعنی اب وہ اپنے اس پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کی دیواریں باقی رہنے والی نہیں تھی، خود ہی گر جاتی ہیں کد بارش میں، تو آپ نے فرمایا اس کو دوبارہ بنانا ہے۔ تو آپ نے پھر اس کو بنا ابراہیم کے مطابق وہ اصل نقشہ تھا، اس نقشے کے لیے بھی آپ نے وہاں کھدائی کرائی، تو کھدائی کرانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد تھی وہ نکل آئی، پھر اس کے اوپر ہی اس کو تعمیر کیا گیا۔ تو جب عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے اور اب دوبارہ حجاج بن یوسف کی جو کعبہ پر گولہ باری تھی اور سنگ باری تھی، اس سے کعبہ دوبارہ شکستہ ہو گیا تھا، اب پھر دوبارہ تعمیر کرنا تھا۔ اب یہ مسلم شریف کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، عبد الملک کو لکھا کہ یہ عبداللہ بن زبیر نے ایسے کیا ہے، تو عبد الملک نے جواب میں لکھا کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر کی پھیلائی ہوئی گندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کعبہ کو ویسے ہی بناؤ جیسے پہلے تھا۔ تو کسی نے عبد الملک کو سیدہ عائشہ کی روایت بھی حدیث بھی سنائی، تو اس نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی جھوٹی حدیث ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو کعبہ کو گرا دیا گیا اور اس کو پھر جو پرانا نقشہ تھا اسی کے اوپر بنایا گیا، تب سے آج تک ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ بیچ میں ہارون رشید نے اپنے زمانے میں پھر چاہا کہ اس کو عبداللہ بن زبیر کے طریقے پہ بناؤں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ حضرات بڑے بڑے اکابر بیچ میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، ہر بادشاہ اپنی یادگار قائم رکھنے کے لیے اس کو نئے طریقے سے بنائے، اب جیسا ہے اس کو ایسے ہی چلنے۔ تو خیر، حجاز میں جب حجاج بن یوسف نے اپنی دھاک بٹھا دی، لوگوں کو دبا دیا، تو عبد الملک نے اس کو ترقی دے کے عراق کا حاکم بنا دیا، اور عراق میں اس زمانے میں خوارج کی شورش چل رہی تھی۔ عبد الملک کے آنے کے بعد خوارج نے جناب جگہ جگہ انہوں نے طوفان برپا کر دیا تھا، تو حجاج بن یوسف وہاں گیا، اور اس نے جا کے جو وہاں پہ کوفہ میں پہلا خطبہ دیا، اور تاریخ کے مشہور خطبات میں سے ہے، یہ نقاب پہن کے کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پہ چڑھا تھا، اور لوگوں نے کہا کوئی نیا حاکم آیا ہے، اور وہ خوش نہیں تھے ابھی عبد الملک کی حکومت سے لوگ، تو اس لیے چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے وہ کھڑے تھے کہ اس کو ماریں گے، نئے حاکم کو تنگ کریں گے۔ لیکن جب حجاج نے اپنے چہرے سے وہ نقاب ہٹایا اور کہا، وہ شعر پڑھا، انا ابن جلا وطلع الثنایا متا اضع العمامۃ تعریفونی، تو وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے چہرے کی سختی اور ہیبت دیکھ کے لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگے، کنکر گر گئے، اور بالکل چپ چاپ ہو کے سنتے رہے۔ اس نے خوب ان کو ڈانٹا، خوب دھمکایا، اور کہا 3 دن کے اندر کوفہ خالی ہو جائے، سارے لوگ محاذ پہ پہنچے، ورنہ تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ بہت سے لوگ پھر وہ محاذ پہ گئے، خوارج سے 2 سال تک جنگیں ہوتی رہی، اور اس کی فوج بڑی تھی، یعنی کبھی 12,000، کبھی 15,000، کبھی 20,000، خوارج تھے 1,000، 2,000، 1,500، لیکن وہ لڑتے رہے۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ حجاج بن یوسف ان کو لوگوں کو زبردستی ہانک کے بھیجتا تھا آگے، تو جو فوج ہانکی گئی ہو اس کے اندر خود لڑنے کا جذبہ نہ ہو، تو وہ کہاں وہ مضبوطی سے لڑتی ہے۔ بہرکیف آخر میں 2 سال بعد جو ان کا بڑا سردار تھا شبیب، وہ مارا گیا، تو یہ طوفان پھر تھما۔ اس کے بعد عبد الملک نے کہ تعمیری کام بھی اس کے بہت سے ہیں، وہ پھر ایک الگ سلسلہ بن جاتا ہے، لیکن میں اصل جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبد الملک کا دور جو ہے بحیثیت مجموعی، اگر آپ اسے اس طور پہ دیکھیں کہ اس نے تعمیری کام کرائے، اور اس نے بڑے بڑے علماء کو اس نے قاضی کے منصب پہ اس نے رکھا، اور سرحدوں کی اس نے حفاظت کی، فتوحات ہوئی، اس کا دور بہت اچھا تھا۔ حجاج بن یوسف کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر سوال یہ نشان آ جاتا ہے
کہ حجاج بن یوسف اس کے پورے دور میں آخر تک وہ عراق کا گورنر رہا، اور اس نے کئی کام ایسے کیے بالکل خلاف شریعت۔ انہی میں سے ایک چیز تھی، وہ غیر مسلموں پر تو جزیہ ہوتا تھا، مسلمانوں پہ جزیہ اس نے رکھ دیا۔ یعنی ایک تو مسلمان ہوتے نسلی چلے آ رہے تھے نا، وہ نہیں، جو ابھی نئے مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو کیا ہوگا، ہماری آمدن کم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جو نو مسلم ہیں بھائی تم مسلمان ہوتے ہو جاؤ، اس سے ہم تمہیں نہیں روکتے، جو جزیہ پہلے دیتے تھے اب بھی دو گے، ہماری آمدن میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ بالکل ایک غیر اسلامی طرز تھا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسلام جو تقریباً 60، آپ یوں سمجھیں کہ شروع کے جو 40 سال تھے اس میں تو بہت تیزی سے اسلام پھیلا ہے، صرف علاقے فتح نہیں ہے، لوگ بھی اسلام میں زیادہ داخل ہوئے۔ اس کے بعد وہ رفتار آہستہ ہونے لگی، اور پھر یہ حجاج وغیرہ کے زمانے میں تو وہ رفتار برائے نام رہ گئی۔ یعنی اب آپ جو اگلے دور کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر گنے چنے حکمران ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے قصد اور عزم کے ساتھ عوام کو، غیر مسلم عوام کو اسلام کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ ورنہ بیشتر حکمران یا تو انہوں نے پہلو تہی کی سے کوئی مسئلہ انہوں نے تصور نہیں کیا کہ انہیں بھی اسلام کی طرف لانا چاہیے، یا انہوں نے الٹے کام کیے، ان کے کام ہی ایسے تھے کہ بجائے وہ اسلام کے قریب ہوتے اور دور ہو گئے۔ تو یہ حجاج بن یوسف کا یہ جو کام تھا یہ من جملہ انہی کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر مزید اس نے یہ کیا کہ ایسی سزائیں اس نے دینا شروع کی جو اسلام میں نہیں ہے، جیسے مصلح کرنا، یعنی کسی کو ناک کاٹنا، کان کاٹنا، ہونٹ کاٹنا، اسلام میں بالکل منع ہے۔ تو حجاج بن یوسف یہ تھا نا ایک قسم کا، آپ بہت ہی کٹر قسم کا غیر مقلد تھا، یعنی جو بات سمجھ میں، حدیث تو سنتا تھا۔ بعض لوگ جو ایک فتنہ آج کل یہ بھی چلا ہوا ہے نا، حجاج بن یوسف جو مسلم ہیرو تھا، اور اس فتنے کے بانی بھی وہی ناصبی حضرات ہیں، تو بنو امیہ کا جو بھی بندہ ہے اس کو فرشتہ ہی بنا کے انہوں نے چھوڑنا ہے۔ اب حجاج جو خیر بنو امیہ کا نہیں تھا، لیکن چونکہ بنو امیہ کے دور میں یہ چلتا رہا تو اس لیے جس کو بنو امیہ نے عہدہ دیا ہے وہ بھی فرشتہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حجاج تو بڑا جناب حدیث یاد کرتا تھا، حدیث پوچھتا تھا، لیکن وہ پورا واقعہ نہیں بتاتے۔ پورا واقعہ یہ کہ حضرت انس بن مالک سے حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی سب سے بڑی سزا بتائیں، جو سب سے سخت سزا۔ تو انہوں نے اس کو نیک نیت سمجھتے ہوئے حدیث سنا دی، جو حدیث جو عرنین والا قصہ ہے نا، کہ وہ کچھ لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بظاہر اسلام قبول کیا، پھر وہ بیمار ہو گئے۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ یہ 5-6 لوگ میرے پیچھے لگ گئے ہیں اور مسلسل کالیں، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی کال کر دیتا ہے۔ اب میں اس کو، میں نے پہلے فلائٹ موڈ پہ کر کے دیکھا تو پھر اس سے ہمارا یہ بھی بند ہو گیا سلسلہ سا۔ خیر میں آگے بات چلاتا ہوں۔ تو وہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشربوا من ابوالیہا و البانیہا، ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب یہ ملا کے پیو، یا دونوں چیزیں پیو۔ وہ چراگاہ میں چلے گئے اور وہاں جا کے وہ مرتد ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہے تھے، نگران تھے، انہیں شہید کر دیا، اونٹ بھگا کے لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کرایا، ان کو قتل کیا، قتل بھی اس طرح کیا کہ وہ مصلح تھا، یعنی ان کو آپ نے اذیتیں دے کے قتل کرایا۔ یہ حدیث سنا دی حضرت انس بن مالک نے۔ اب حجاج بن یوسف صاحب تقریر کرنے لگے اور کہا کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ میں سختی کرتا ہوں، بھائی ہمارے نبی اس سے زیادہ سختی کرتے تھے۔ تو پھر وہ ویسی سزائیں بھی وہ دینے لگا۔ تو یہ بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے کاش میں اس کو یہ حدیث نہ سناتا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ بدبخت اس حدیث کو کہاں لگا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین پہ سزا جاری کی اور یہ بدبخت مسلمانوں پہ جاری کر رہا ہے۔ تو جو خیر خود ساختہ مجتہد اسی قسم کے ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ کرتا رہا۔ تو حجاج کے سلوک سے تنگ آ کے سن 82 ہجری میں ایک بہت بڑا خروج ہوا جس کا سربراہ تھا عبد الرحمن ابن اشعث۔ یہ بڑا زبردست سپہ سالار تھا اور افغانستان کی فتوحات میں یہ بڑے اچھے طریقے سے منصوبہ بندی سے آگے علاقے فتح کرتا ہوا جا رہا تھا۔ چونکہ اس سے پہلے کئی سپہ سالار وہاں ناکام ہوئے تھے، وہ علاقہ فتح کر کے آگے چلے جاتے اور افغانی پیچھے سے گھیر کے گوریلا وار میں اس کو تہس نہس کر دیتے۔ تو عبد الرحمن ابن اشعث پہلے ایک علاقہ فتح کرتے، پھر پیار محبت سے، مہربانی سے ان کے دل جیت لیتے، پھر ان کو اپنے ساتھ ملاتے، پھر اگلے علاقے کی طرف جاتے۔ تو یہ قندھار سے آہستہ آہستہ کابل کی طرف جا رہے تھے،
حجاج چاہتا تھا کہ کابل جلدی فتح ہو، چند مہینے میں فتح ہو جائے، تو اس نے بڑی سختی سے اس کو عبد الرحمن ابن اشعث کو دھمکی آمیز خط لکھے کہ اگر تم نے تیزی سے پیش قدمی نہ کی تو میں کسی کو بھیج دوں گا تمہاری جگہ اور تمہیں ہٹا دوں گا۔ تو بہت یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسا اس کا ایک انداز تھا بدتمیزی کا، جو صحابہ سے بدتمیزی کرتا ہو تو اپنا ماتحت افسر سے کتنی بدتمیزی کرتا ہوگا، تو اس کے اپنے افسران عبد الرحمن ابن اشعث اور دیگر اس سے بددل ہو گئے۔ انہوں نے کہا ان کافروں سے تو بعد میں ہم نے لڑنا ہے، پہلے حجاج ہی سے ہم لڑیں گے کیونکہ ہم سب کو مروانا چاہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فوج تھی، اور چونکہ وہ کفار سے جہاد تھا، اس میں شرکت کے لیے بڑے بڑے علماء اور قراء، جن میں حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، حضرت امام شعبی رحمہ اللہ، ایسے بڑے بڑے علماء شریک تھے اس میں۔ یہ پورا لشکر پلٹ آیا اور حجاج کے خلاف پھر عراق میں جنگ شروع ہو گئی۔ شروع میں حجاج کو شکستیں ہوئی ہیں، آخر میں دیر جماجم جو بصرہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں بہت بڑی لڑائی ہوئی، تقریباً 2 یا 3 مہینے تک وہ لڑائی ہوتی رہی، اور اس میں دونوں فریقین نے اپنے اپنے مورچے بنا لیے تھے، خندقیں کھود لی تھی۔ بہرحال انجام کار جو ہے ان حضرات کو شکست ہوئی، اور بڑے بڑے علماء فقہا کو شہید ہو گئے یا دریا میں ڈوب گئے اور گرفتار ہو گئے۔ جو گرفتار ہوئے، حجاج بن یوسف کا اس کا اپنا ایک مذہب تھا اس کا۔ وہ مذہب کیا تھا؟ جیسے یعنی وہ اہل سنت کے مذہب پہ تو نہیں تھا، ناصبی تھا، اور ناصبی بھی کچھ عجیب ہی قسم کا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ حکمران کی جو اطاعت ہے نا، وہ فرض عین ہے، یعنی وہ ایسی فرض ہے جیسے اسلام کے، جیسے کلمہ طیبہ ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جس کو کہتا تھا گرفتار شدہ کو کہ اب تم بیعت کرو، تو وہ ساتھ میں یہ کہتا تھا کہ بیعت سے پہلے یہ کہو کہ میں کافر ہو گیا تھا، میں نے بغاوت کر کے میں نے کفر کیا، اپنے کفر سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر کلمہ طیبہ پڑھو اور عبد الملک کی بیعت کرو، اسلام میں بھی داخل ہو، بیعت میں بھی ایک ساتھ داخل ہونا ہے، بیعت سے نکلا اسلام سے بھی نکل۔ اب یہ بات بالکل غلط تھی، تو علماء فقہا ایسی غلط بات کیوں کہتے کہ ہم کافر ہو گئے تھے؟ تو اس لیے بہت سے علماء فقہا نے اس کی بات کو نہیں مانا اور قتل ہو گئے۔ تو اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جو 2 خروج ایسے ہیں کہ ان میں شامل ہونے والے وہ اب اس زمانے کے بہترین لوگ تھے، ان سے زیادہ اچھے لوگ اس زمانے میں نہیں تھے۔ ایک حرہ کا خروج جو یزید کے خلاف ہوا، اسے خروج تو کہتے ہیں لیکن وہ خروج اپنے دور کے سب سے بہترین لوگوں کا تھا، یعنی ان میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے۔ دوسرا خروج یہ دیر جماجم کا، تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو تھے وہ بھی اس خروج میں تھے، اور پھر اس کے بعد وہ روپوش ہو گئے تھے، اور ان کی روپوشی کا جو زمانہ ہے وہ سن 83 سے لے کے سن 95 تک چلا ہے، تقریباً وہ 12 سال وہ روپوش رہے ہیں، اور حجاج 12 سال انہیں تلاش کراتا رہا، آخر ان کو گرفتار کیا ولید کے زمانے میں، اور وہ واقعہ مشہور ہے فضائل حکایت صحابہ کے آخر میں بھی ہے، کس طرح ان کو پکڑا اور کس طریقے سے ان کی توہین ذلیل کیا، حل کر دیا۔ تو یہ حجاج کے وہ مظالم تھے جس کی وجہ سے اپنے کچھ اعمال خیر کے باوجود وہ بدنام ہے، اور اس کو بدنام ہی ہونا تھا۔ اس بارے میں ہم آج کل کسی محقق کی رائے کے قائل نہیں ہو سکتے۔ اسماء الرجال نے جو مقام اس کو دیا ہے وہی اس کا مقام ہے، اور وہ مقام اس پہ سب متفق ہے کہ ناصری تھا، ظالم تھا، سفاک تھا، ٹھیک ہے، مع ذالک کا مجاہد تھا، اور درویش قسم کا آدمی تھا، اور قرآن کا زبردست قاری تھا۔ تو خیر، یہ عبد الملک کے دور کے کچھ اہم واقعات ہیں جو میں نے بیان کیے، اور آخر کار پھر سن 86 ہجری میں عبد الملک کی وفات ہو گئی۔ عبد الملک نے وفات سے پہلے وہ کام کیا جو ملوکیت ہمیشہ کرتی ہے۔ آپ چاہے وہ قیصر کی حکومت دیکھ لیں، کس طرح کی دیکھ لیں، وہ ہوتا یہی ہے کہ پھر وہ خاندان سے اپنے جناب گھر میں پھر اپنی چہیتی جو بیوی ہے اس کی اولاد، وہ حکومت خاص ہوتی جاتی ہے، میرٹ جو ہے اس کے اندر پھر اتنا وہ چیز ثانوی درجے کی ہو جاتی ہے۔ تو عبد الملک نے نہ صرف یہ کیا کہ ولی عہد اس نے بنایا، بلکہ ولی عہدی کی اس نے ایک لڑی بنا دی کہ میرے بعد اچھا، اس نے اصل میں تو بنایا تھا اپنے بیٹے عبدالعزیز کو، جو عمر بن عبدالعزیز کے والد تھے۔ 3 بیٹے بنائے کہ میرے بعد عبدالعزیز ہے، پھر ولید ہے، پھر سلیمان ہے، تینوں بیٹے میرے ولی عہد ہے، یہ کے بعد دیگرے۔ تو عبدالعزیز کی پہلے وفات ہو گئی تھی، تو اس کے بعد پھر ولید بن عبد الملک جو ہے وہ خلیفہ بن گیا سن 86 ہجری میں۔ ولید بن عبد الملک کا جو دور خلافت ہے وہ اس لحاظ سے اسلام کی تاریخ میں ممتاز ہے کہ اس کے دور میں جو فتوحات ہوئیں، صرف ولید کے دور کی فتوحات اگر آپ دیکھیں تو بنو عباس کے پورے دور میں
ان کی جو تقریباً 500 سال کی ان کی خلافت تھی، اس پورے دور کے اندر اتنی فتوحات نہیں ہوئی۔ اچھا، اس میں خود خلیفہ کے اپنا ذوق وہ بھی شامل تھا، لیکن اس کے ساتھ آپ اگر کسی بھی قوم کی اگر آپ تاریخ دیکھیں نا، آپ کو نظر آئے گا کہ ایک اس کی فتوحات کا نقطہ عروج ہوتا ہے۔ چاہے آپ روس کی تاریخ دیکھ لیں، چاہے برطانیہ کی تاریخ دیکھ لیں، فرانس کی تاریخ دیکھ لیں، کہ ایک زمانے میں یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں، اور فلاں بادشاہ کے زمانے میں انہوں نے چند سالوں میں بہت زیادہ علاقہ فتح کیا، تو کئی عوامل جمع ہو جاتے تھے اس میں۔ یہ خود وہ بادشاہ جنگجو ہو اور ساری چیزوں کو سمجھتا ہو کہ کہاں حملہ کرنا ہے، کیا تیاری اس کے لیے کرنی ہے، دولت بھی اس کے لیے بہت وافر مقدار میں ہو۔ ایک جنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر کئی سال کا بجٹ لگ جاتا ہے، تو وہ چیز بھی کافی مقدار میں ہو۔ پھر حکومت کے اندر اتحاد ہو، اس کے ارکان، اس کے جو بھی ہیں ان کے اندر اندرون خانہ کوئی تھوڑی بہت چپقلش ہو تو ہو، لیکن کوئی کھلا جو ایک ہوتا ہے بحران، سیاسی بحران نہ ہو اس میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ خود عبد الملک کے زمانے کے اندر بھی وہ خروج وغیرہ کے مسائل، خوارج کا ہو گیا، عبد الرحمن بن اشعث کا ہو گیا، کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آتا۔ لیکن عبد الملک اپنی وفات سے 3-4 سال پہلے وہ سب چیزیں دبا گیا تھا، ختم کر گیا، زمین ہموار کر گیا تھا، تو ولید کو کوئی فتنہ اس کے سامنے موجود نہیں تھا، اور فوجیں بہت مضبوط تھی، دولت بے انتہا تھی، اور خود بھی قابل آدمی تھا۔ پھر مزید یہ کہ 3-4 انتہائی قابل جرنیل دنیا کی تاریخ کے اس کے زمانے میں جمع ہو گئے، یعنی قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد۔ اور محمد بن قاسم کے پیچھے سرپرستی کرنے والا اور نقشہ جنگ بنانے والا حجاج بن یوسف تھا، جو عراق کا گورنر تھا۔ تین مہینے فون نہیں کیا، وہ کالے کیے جا رہے ہیں۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں آج جو نا کالوں کا دن ہے، وہ لوگ جنہوں نے مجھے 6 مہینے کے اندر ایک فون نہیں کرتے، آج وہ مسلسل فون کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ لوگ ایسے بھی فون نہیں کرتے مجھے، لیکن اس ٹائم سارے چمٹ گئے۔ دیکھو سبق میں تو پھر خلل پڑتا ہے نا۔ اچھا جی، بات شروع کر رہا ہوں۔ تو اب جناب یہ ولید کا دور شروع ہوا، تو ہم اس میں پہلے تھوڑی سی ولید کے بارے میں بات عرض کر دوں کہ جی ولید اور پھر عباسی خلیفہ معتصم، یہ دونوں آپ کو ایک جیسے آپ کو نظر آئیں گے۔ عبد الملک اور منصور عباسیوں میں یہ دونوں ایک جیسے تھے بڑی حد تک، اور ولید اور معتصم ایک جیسے تھے کہ دونوں پڑھنے لکھنے کے بالکل نالائق تھے پڑھنے لکھنے میں۔ ولید تو اس حد تک نالائق تھا کہ یہ اپنی مادری زبان جو ہے عربی بھی صحیح نہیں بول سکتا، لیکن جہاں تک سپاہ گری کے فنون ہیں ان میں ولید بھی بہت ہی قابل تھا، اور جو عباسی خلیفہ معتصم جس کا ذکر اپنے مقام پہ کریں گے وہ بھی یعنی پیدائشی سپاہی تھا۔ تو اس لیے ولید فوج پہ اس نے بہت توجہ دی، اور پھر مواقع ایسے مل گئے جیسے وسط ایشیا کی فتح ہے، تو اسلامی فوجیں وسط ایشیا میں پہلے بھی داخل ہو چکی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں بھی وسط ایشیا کا کافی علاقہ فتح کیا تھا۔ لیکن پھر جو یزید کا دور آیا، مسلمانوں کو اور جہاں سے مسلمان پیچھے ہٹے ہیں، نقصان ہوا ہے، وسط ایشیا میں بھی ان کے قدم کمزور پڑ گئے۔ عبد الملک کے دور میں بھی وسط ایشیا میں کوئی زیادہ یہ آگے نہیں بڑھ سکے، بس اپنے آپ کو بچایا کسی طریقے سے۔ ولید کے دور میں پھر یہ آگے بڑھے ہیں، اور قتیبہ بن مسلم باہلی جو بہت زبردست فاتح تھے، وہ لشکر لے کے وسط ایشیا میں گئے ہیں، کئی حملے کیے ہیں، اور کئی سالوں تک وہاں پہ یہ لڑائیاں جاری رہی ہیں۔ تقریباً یہ سن 88 سے لے کے سن 94 تک یہ لڑائیاں جاری رہی ہیں، اور اس میں یک بعد دیگرے انہوں نے پہلے انہوں نے بخارا کے آس پاس کے علاقے اور شہر و بستیاں فتح کی پہلے حملے میں، بخارا کو چھوڑ دیا۔ دوسرے حملے میں بخارا فتح کیا۔ تیسرے حملے میں انہوں نے سمرقند جو کہ مرکز تھا وسط ایشیا کے، اس کے آس پاس کے علاقے فتح کیے۔ پھر چوتھے حملے میں سمرقند فتح کیا، اور بہت بڑی لڑائی تھی سمرقند کی، وہ شہر بھی بہت بڑا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلے جو حملہ تھا، آخری حملہ، اس میں انہوں نے خوارزم کو فتح کیا، اور آخر میں پھر قتیبہ بن مسلم لشکر لے کے چین کی طرف گئے، چین کی سرحدوں پر پہنچ گئے، اور وہاں جو چین کا خاقان تھا، اس چین سے مراد وہ پیکنگ والا چین نہیں ہے، بلکہ وہ چین ہے جسے آج کا سنگ کیانگ کہتے ہیں۔ وہاں کا جو خاقان تھا اس نے پھر مذاکرات میں بات کچھ طے ہو گئی، خراج دینا منظور کر لیا۔ تو مسلمانوں کی جو سرحدیں تھیں وہ پہلی بار
وہ چائنا کی سرحدوں سے سنکیانگ سے مل گئی۔ تو قطیبہ کی فتوحات مزید آگے بھی جا سکتی تھیں، لیکن پھر سلیمان کے زمانے کے اندر وہ مسئلہ خراب ہو گیا، جس کا ہم ذکر سلمان کے دوری میں کریں گے۔ اسپین کی فتح کا جہاں تک تعلق ہے، مسلمان مراکش پہ تو قابض تھے، اور مراکش میں موسیٰ بن نصیر تھے، جو نصیر رحمہ اللہ کے بیٹے تھے۔ نصیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو موسیٰ بن نصیر خود بھی تابعین میں تھے، یعنی یہ جو زمانہ ہے سن 92 جب انہوں نے اسپین فتح کیا، طارق بن زیاد کو بھیجا، اس وقت ان کی اپنی عمر 70 سال سے اوپر تھی، تو تابعین میں سے تھے۔ تو ان کے پاس اسپین کا ایک جرنیل وہ ان کے پاس آیا، اور کاؤنٹ جولین اس کا نام تاریخ میں محفوظ ہے، وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اسپین پر حملے میں آپ کا مددگار بنوں گا، آپ حملہ کریں، ہم اس ملک کو فتح کرتے ہیں۔ اور وجہ یہ تھی کہ یہ کاؤنٹ جولین جو تھا اسپین کا، جو اس وقت جو بادشاہ تھا، وہ نسلی بادشاہ نہیں تھا، وہ فوجی جرنیل تھا، راڈرک نام تھا۔ اس نے جو خاندان چلا رہا تھا بادشاہوں کو بغاوت کر کے وہاں پہ قبضہ کیا۔ وہ پادریوں کی اور بادشاہوں کی کشمکش تھی۔ بادشاہ جو تھے وہ پادریوں کے مظالم کو اور ان کے استحصال کو روکنا چاہتے تھے، جو وہ لوگوں پہ کیا کرتے تھے، جو ایک عادت بنی ہوئی تھی پادریوں کی۔ تو پادری نے یہ دیکھ کے اس جرنیل کو اکسایا کہ تو تختہ الٹ دے۔ تختہ اس نے الٹ دیا اور حکومت سنبھال کے پادری کو کھلی چھوٹ دے دی۔ خود بھی وہ بہت ہی بد کردار آدمی تھا، اور وہ معصوم لڑکیوں کی، جو اس کے اپنے افسران کی لڑکیاں تھیں، ان کی عزت لوٹنے میں بھی اس کو کوئی شرم نہیں تھی۔ تو کاؤنٹ جولین کی بیٹی کی عزت اس نے لوٹی۔ اس پہ کاؤنٹ جولین جو تھا، وہ ظاہر ہے اس کو جو صدمہ ہوا تھا وہ اس کی انتہا ہو گئی، لیکن وہ بادشاہ سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ تو پھر وہ ادھر آیا اور نصیر سے اس نے یہ کہا کہ اگر آپ تیاری کریں تو میں پورے نقشے وغیرہ ساری آپ کو میں اطلاعات وغیرہ ساری دے دوں گا، اور ان ظالموں سے آپ اسپین کے لوگوں کو نجات دلائیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی گئے ہیں وہاں پہ آپ کو ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ ہم مذہب ہوتے ہوئے بھی ان پہ کتنا ظلم کرتے تھے۔ تو وہاں پہ سارے عیسائی تھے، یہودی تھے۔ تو یہودیوں پہ تو خیر بہت ہی زیادہ مظالم تھے، جو اسپین کے یہودی ہیں ان کے اوپر عیسائیوں کے مظالم کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور خود عیسائی جو تھے وہ بھی سکر چین سے نہیں تھے۔ تو جو اسلام ہے یہ تو لوگوں کو ظلم سے نکال کے عدل میں لانے کا نام، اور غیر مسلم قوموں نے خود دعوت دی۔ ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں سے بہت بڑی مثال یہ ہے۔ چنانچہ پھر موسیٰ بن نصیر نے ولید بن عبد الملک سے کہا کہ ہم لشکر لے کے ہم جانا چاہتے ہیں، اجازت دیں۔ تو ولید نے کہا کہ بیچ میں سمندر ہے، آپ سمندری مہم کے اندر نہ پڑیں۔ تو موسیٰ نے پھر جواب کہلوایا کہ سمندر بڑا نہیں ہے، ہم اپنے ساحل پہ کھڑے ہو کے وہاں سے جو اندلس کا ساحل ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ولید نے اجازت دے دی، اور آخر کار پھر رمضان سن 92 ہجری میں جو طارق بن زیاد تقریباً 7,000 سپاہیوں کے ساتھ وہ کشتیوں میں وہ اندلس کے ساحل پہ اترے، اور پھر بعد میں موسیٰ بن نصیر نے کچھ سپاہی اور بھیجے، 12,000 کا لشکر یہ آگے گیا، اور ادھر سے ان کا جو بادشاہ تھا راڈرک وہ اپنا لشکر لے کے آیا۔ وادی لکا میں دریائے گالڈیٹ کے قریب بہت بڑی جنگ ہوئی، اس طرف سے 1 لاکھ سے اوپر سپاہی تھے، یہاں 12,000 سپاہی تھے، اور اس تاریخی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور راڈرک وہ میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب گیا۔ اور اس کے بعد پھر اسپین میں جو جنگیں ہوئی ہیں زیادہ بڑی نہیں، کیونکہ تقریباً ان کی عسکری طاقت جو تھی اکثر وہ میدان جنگ میں ختم ہو چکی تھی۔ تو شہروں کی حفاظت کے لیے جو فوجیں تھیں ان کو طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کے جو یوں سمجھیں کہ مغربی پٹی ہے اس کو انہوں نے فتح کرنا شروع کیا۔ اسپین میں جو شہر ہیں زیادہ تر وہ دائیں ہیں یا بائیں ہیں، یعنی مشرق کی پٹی میں ہے یا مغرب کی پٹی میں ہے، پھر وہ اس طریقے جنوب سے شمال کی طرف ایک پٹی چلی جاتی ہے۔ تو ادھر سے موسیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ آگے نہ بڑھیں، لیکن جو کاؤنٹ جولین تھا طارق کے ساتھ، اس نے کہا کہ اس وقت سارے شہر خالی پڑے ہیں، بہت آسانی سے فتح کر لیں گے آپ۔ چنانچہ پھر طارق بن زیاد ایک طرف سے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ پھر موسیٰ بن نصیر 1 سال کے بعد وہ ایک اور لشکر لے کے آئے، اور جو مغرب کی طرف کے جو شہر ہیں انہوں نے فتح کرنا شروع کیے، اور یہ دونوں لشکر آخر میں فرانس کی سرحد پہ جا کے، جو اسپین کا بالکل شمالی کونا ہے، یہاں یہ لشکر آپس میں جمع ہو گئے،
اور فرانس کا بھی کچھ علاقہ انہوں نے فتح کیا۔ یہ ساری فتوحات تقریباً 3 سال کے اندر مکمل ہو گئی، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت شاندار باب ہے، اور اس کی تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو نفح الطیب امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جو سفر نامہ ہے اندلس میں چند روز کے نام سے جو ہے، اس کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا۔ میرا خیال ہے جو ان کے بعض سفر ناموں کا مجموعہ جو ہے یہ آپ کو اس میں ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو معرکہ تھا، یہ فتوحات اور بھی جاری رہ سکتی تھی، یعنی کوئی بعید نہیں تھا کہ مسلمان فرانس بھی فتح کر لیتے، لیکن پھر یہ ولید کا دور ختم ہو گیا، سلیمان کا دور آ گیا، اس کا مزاج الگ تھا، تو اس لیے پھر طارق کو بھی واپس بلا لیا گیا، موسیٰ بن نصیر کو بھی واپس بلا لیا گیا، اور فرانس کی فتح جو وہ ادھوری رہ گئی۔ اور بعد کے اموی خلفاء نے کئی حملے کیے فرانس پہ، مگر فرانس کبھی بھی پورا فتح نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں فاتح سندھ محمد بن قاسم کی طرف۔ سندھ کی فتح کا واقعہ تو مشہور ہی آپ سب کو معلوم ہے، لیکن خلاصہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ عربوں کے جو تعلقات تھے سندھ کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ، یوں گئے ہندوستان کے ساتھ، وہ اسلام سے پہلے کے ہیں۔ عرب تاجر جو تھے وہ جہاز رانی کے ماہر تھے، اور خاص طور پہ یمن کے جو لوگ تھے، یہ جدہ کے پاس جو عرب جو قوم آباد تھی، تو یہ جہاز رانی ان کا پیشہ تھا، لیکن ان کا روٹ جو تھا کوئی بہت، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہر طرف جاتے، ان کا جو مشہور روٹ تھا وہ یا تو افریقہ کی طرف تھا، حبشہ چلے جاتے تھے، یا پھر وہ یمن کے ساتھ چکر کاٹتے ہوئے سری لنکا آ جاتے تھے یا گجرات آ جاتے تھے، یہاں ان کی تجارت ہوتی تھی۔ سری لنکا ایسی جگہ ہے جو انڈیا کے نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے بالکل جنوب میں وہ جزیرے ہیں، تو یہ جگہ آب و ہوا کے لحاظ سے بہت اچھی تھی، لوگوں کی طبیعت کے لحاظ سے بھی لوگ اچھے تھے، وہاں جو ہندو راجا تھا وہ بھی بڑا مہربان تھا، نرم طبیعت کا تھا، پھر اس کو فائدہ بھی تھا کہ عرب تاجر آتے تھے، سامان اپنا یہاں بیچتے تھے، یہاں کا سامان لے کے جاتے تھے۔ پھر جب اسلام کا دور آیا تو یہ تجارت اور زیادہ چمک گئی، اور عرب تاجر آ کے یہاں پہ انہوں نے رہائشیں اختیار کر لی، کیونکہ آسانی سے سری لنکا میں جب اپنی حویلیاں بنا لی، پیسے کی تو کمی نہیں تھی، وہیں سے کبھی گجرات کی طرف چلے گئے، کبھی عرب آ گئے، تو یہ ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں یہاں پہ قائم ہو گئی، اور ان کی وجہ سے اسلام بھی یہاں پہ وہ اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے، اور جہاں موقع ملتا زبانی بھی سمجھاتے تھے، تو لوگ یہاں مسلمان بھی ہو رہے تھے۔ اس دوران کچھ تاجر جو تھے ان کی وفات ہو گئی، تو ان کے اہل و عیال نے پھر چاہا، ان کے بیوی بچوں نے، خاندانوں نے، کہ ہم عرب واپس چلے جائیں، عراق کے تھے وہ لوگ، عراق چلے جائیں۔ تو سری لنکا کے تاجر نے کشتیاں تیار کی، بڑی کشتیاں جو سمندری سفر کے لیے آرام دہ ہوں، اور ان میں ان عورتوں کو، بچوں کو سوار کرایا، اپنے بھی بندے اس میں ساتھ میں، محافظین اور ملاح، اور پھر بہت قیمتی قیمتی تحائف مسلمان گورنر یا حجاج بن یوسف کے لیے، ولید بن عبد الملک کے لیے بہت اہتمام کرا کے اس نے یہ بھیجا۔ جب یہ قافلہ، یعنی اب اس بیڑے نے جانا تھا آگے سے، مڑ کے اس نے بصرہ کی طرف مڑنا تھا، تو طوفان آ گیا، اور یہ جو کشتیاں تھیں یہ سندھ کی طرف آ گئیں، طوفان کی وجہ سے اس رخ پہ نہ جا سکی۔ یہاں پر راجہ طاہر کی حکومت تھی، اور اس زمانے کا جو سندھ تھا وہ آج کل کا پاکستان کا سندھ نہیں بلکہ اس سے 3 گنا بڑا تھا، یعنی آپ کا انڈیا کا پورا جو گجرات ہے اور جونپور ہے، گجرات اور جوناگڑھ، اور یہ رن آف کچھ اور راجستھان، اور کچھ علاقہ ہریانہ وغیرہ کا، یہ سارا سندھ شمار ہوتا تھا۔ تو یہ مطلب یہ جو مارواڑی بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی بولنے والے، یہ سارے سندھی شمار ہوتے تھے صوبہ، یعنی سلطنت سندھ تھی وہ۔ اس کا بانی تھا چچ، راجہ طاہر کا والد چچ، اور جو سندھ کی جو سب سے قدیم تاریخ ہے وہ بھی ہے چچ نامہ، جس میں جو سب سے پرانی تاریخ آپ کو ملے گی تو چچ نامہ ملے گی۔ تو راجہ طاہر کو باپ سے وراثت میں گدی ملی تھی۔ اس کا باپ جو تھا وہ، اس کے بارے میں جو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ، یعنی مذہب تو ان کا جو بھی تھا، یعنی ہندو تھے وہ، لیکن اخلاق کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا۔ یہ بہت زیادہ بدتمیز تھا اور بے حیا تھا اور ظالم تھا، اور اس نے وہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ مظالم کی۔ اس زمانے میں جو یہ جو ہندوستان ہے نا، اس میں ہندو مت اتنا زیادہ نہیں تھا۔ ہندو مت پہلے بہت زیادہ تھا، پھر بدھ مت آ گیا،
اور یہ جو زمانہ تھا ابھی بدھوں کے جو بڑے بادشاہ تھے اشوکا وغیرہ، ان کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوئے وہ سارے اثرات موجود تھے. تو اس لیے اگر آپ ایک تصور کریں تو اس زمانے میں ہندوستان میں آدھے ہندو ہوں گے، آدھے بدھ مت کے لوگ ہوں گے. چونکہ ظاہر ہندو تھا تو اس لیے پھر وہ ان بدھ مت کے لوگوں پر بہت زیادہ مظالم کرتا تھا، انہیں غلاموں کی طرح رکھتا تھا. تو اس لیے وہاں کے لوگ کسی نجات دہندہ کے منتظر تھے. اب بیچ میں جب یہ واقعہ پیش اچھا پھر ظاہر کی ایک بدبختی یہ بھی تھی کہ اس نے بحری ڈاکوؤں سے اس نے معاہدے کیے ہوئے تھے. جیسے آج کل ہمارے محکمہ پولیس کے لوگ جو ہے نا وہ ڈاکوؤں سے بھتہ خوری طے کر لیتے ہیں نا، تم ڈاکہ مارنا اور اتنا ہمارا حصہ ہوگا. تو یہ اخلاق اصل میں ان کافروں والے اخلاق، تو کہتے ہیں تم ڈاکہ مارنا اور اتنا حصہ ہمارا ہوگا. اور خاص طور پہ اس میں جو اگر ڈاکے کے اندر عورتیں وغیرہ پکڑی جاتی ہیں تو وہ راجہ داہری کا حصہ ہوتی. تو اس بحری بیڑے کو ڈاکو نے لوٹا، مال و دولت سارا چھین لیا اور وہ عورتیں راجہ داہر کے پاس بھیج دی. مال و دولت کا بھی کچھ حصہ جو طے ہوتا تھا اس کے مطابق اس کو بھیجا. یہ بات حجاج بن یوسف کو معلوم ہو گئی تو اس نے راجہ کو خط لکھا کہ یہ عورتیں بھی واپس بھیجو، مال و دولت بھی بھیجو اور ان ڈاکوؤں کو ہمارے حوالے کرو. تو ظاہر نے جواب دیا کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں اور ڈاکو ہمارے قبضے بس سے باہر ہے. مطلب یہ تھا صبر کرو. تو اب آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیں کہ دیکھیں حجاج بن یوسف بہت ساری برائیوں کا مجموعہ، لیکن اگر آپ قدیم زمانے کو لے لیں گے تو یہ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے. اگر آپ اس کے بعد 700-800 سال اور آگے آ جائیں، یعنی مغلوں کے دور پہ بھی اگر آپ آ جائیں نا، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مسلمانوں کے جو برے حکمران جو تھے بعض اعمال کے لحاظ سے برے تھے، لیکن ان کے اندر ایک غیرت قومی ان کے اندر بہرحال ہوتی تھی. اور غیرت قومی کی وجہ سے وہ بعض کام ایسے کر جاتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے تو اس کی رحمت سے بعید نہیں. تو یہ جو کام تھا حجاج بن یوسف کا سندھ کا فتح کرنا، بہرحال بہت بڑا کریڈٹ اس کو جاتا ہے. تو اس نے ظاہر ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ ظاہر کی ایسی باتوں سے وہ مان جاتا. چنانچہ اس نے 2 لشکر بھیجے ہندوستان پر راجہ ظاہر کے خلاف، لیکن دونوں لشکروں کو شکست ہوئی. اس لیے ظاہر کی طاقت بہت زیادہ تھی، بہت بڑی فوج تھی اس کے پاس. آپ یہ سمجھے ظاہر کے پاس تقریباً اتنا علاقہ تھا جتنا ابھی آپ انڈیا جو ہے موجودہ اس کا 2/3 آپ سمجھ لیں، اتنی بڑی سلطنت تھی اس کی. اور پھر پیچھے سے جو علاقے اس کے پاس نہیں تھے وہ راجے بھی اس کی مدد کے لیے تیار تھے. تو آخر میں پھر حجاج بن یوسف نے غیر معمولی لشکر تیار کرانے کا سوچا، اور اس کے لیے پھر اس نے اپنے قبیلے بنو ثقیف کے نوجوان محمد بن قاسم کو، جس کی عمر اس وقت تقریباً 27-28 سال تھی اور اس کا داماد بھی تھا حجاج بن یوسف کا، اسے اس لشکر کشی کے لیے اس نے بھیجا. اور ولید بن عبد الملک سے اجازت لی. ولید نے کافی پس و پیش کے بعد اجازت دی اور کہا کہ خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لشکر کشی پہ. تو حجاج نے کہا جتنا خرچہ ہوگا نا میں اس سے ڈبل جو ہے نا آپ کو جمع کراؤں گا انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی اور اللہ نے پوری کی. یعنی وہ جو سندھ فتح ہوا تو اس سے جو سونا حاصل ہوا اس لیے میں آپ کو آگے بتاؤں گا. تو یہ پھر ولید نے کہا ٹھیک ہے پھر کرو لشکر کشی. تو اس نے پھر محمد بن قاسم کو سپاہی دے کے 2 لشکر، ایک سمندری راستے سے اور ایک خشکی کے راستے. محمد بن قاسم خود ایران سے بلوچستان سے ہوتا ہوا موجودہ کراچی سے گزرتا ہوا جو صحرا تھا، یہ پھر سیدھا دیبل پہنچا. اور دیبل کے بارے میں بھی کافی عرصے بھٹکتا رہا، یہ کون سی جگہ ہے، کتابیں بھی دیکھتا رہا، گھومتا بھی رہا سندھ کے علاقے میں. بہرحال قرین قیاس یہ کہ جو کراچی کے قریب بھمبور کا جو کھنڈر ہے یہ قدیم زمانے کا دیبل یہی معلوم ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ پھر سب سے پہلے محمد بن قاسم کا لشکر اتنی یعنی تنظیم تھی کہ جس دن خشکی کا لشکر پہنچا ہے اس سے اگلے دن وہ سمندری لشکر بھی پہنچ گیا. پھر حملہ شروع ہوا اور دیبل فتح ہو گیا. اور دیبل فتح ہونے کے بعد لشکر پھر دریا سندھ کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا. حیدرآباد جسے نیرون کوٹ کہتے تھے اسے فتح کیا. سکھر کا جو علاقہ ہے، سکھر شہر تو نہیں تھا لیکن اس علاقے وہاں جو قلعے وغیرہ تھے اس زمانے کے سرداروں کے، یہ سارے علاقے فتح. اکثر علاقوں میں بغیر جنگ کے فتح ہوئی. لوگ جو تھے وہ زیادہ تر جو بدھوں کے جو مذہبی پیشوا ان کو شامانی کہتے تھے، وہ شامانی ہر جگہ آ کے استقبال کرتے تھے، کہتے تھے یہ شخص تو ہمارے لیے نجات دہندہ ہے. تو محمد بن قاسم کا سلوک بھی بہت اچھا تھا. اگرچہ حجاج بن یوسف اس کو تاکید کرتا تھا کہ نرمی لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا، مجھے پتہ لگا تم بہت نرمی برت رہے، لوگوں سے نرمی نہیں کرنی اور دشمنوں کو معاف نہیں کرنا ہے. لیکن محمد بن قاسم اس کے اخلاق حجاج سے بالکل الگ تھے
اور اس کی نرمی ہی تھی جس کی وجہ سے یہاں پر لوگ اسلام اسی زمانے میں تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. تو خاص طور بدھ مت کے لوگوں نے بڑی تیزی سے اسلام قبول کیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کے پاس روزانہ رپورٹ جاتی تھی، یہاں سے بھیجی جاتی تھی، اور اس کی طرف سے جواب بھی یہاں پہنچتے رہتے تھے. اتنے بڑے فاصلے کے باوجود مسلمانوں کا پیغام رسانی کا نظام اتنا مربوط تھا. اگر سے پہنچنے میں تو 7-8 دن لگ جاتے تھے، لیکن روز کی رپورٹ یہاں سے بھی روز بھیج دی جاتی تھی، اور وہاں سے بھی روز رپورٹ پڑھ کے جواب میں آ جاتا تھا، 7-8 دن پہنچ جاتا تھا. اس میں یہ کہا کہ دریا پار کر کے راجہ طاہر کا مقابلہ کرو. چنانچہ پھر کشتیوں کا پل بنا کے دریا پار کیا. اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ علاقہ جو میں اس کو تعین نہیں کر سکا وہ علاقہ کون سا تھا، لیکن جو قدیم جو تاریخ ہے اس میں اس کو برہمن آباد کہا جاتا ہے اس کو. اب تو زمین کے برابر ہو گیا، بے نام و نشان ہو گیا وہ شہر کئی صدیوں سے. اس کے قریب بہت بڑی جنگ ہوئی 10 رمضان سن 92 ہجری کو. جولائی کا مہینہ تھا، انتہائی گرمی تھی، اور بہت بڑی جنگ ہوئی ہے. اس جنگ کے اندر آخر راجہ طاہر قتل ہوئے، اور محمد بن قاسم پھر مزید علاقے فتح کرتے کرتے ملتان تک پہنچ گیا، اور ملتان میں بھی ایک بڑی جنگ ہوئی ہے، یہ شہر بھی پھر فتح ہو گیا. یہاں ملتان میں ایک مندر تھا، اور اس مندر کے بارے میں کہا جاتا تھا، کسی نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ وہاں بہت بڑا خزانہ مدفون ہے وہاں پہ. تو اس سے پھر وہ فائدہ اٹھا کے وہاں اس مندر میں کھدائی کی گئی، تو سونے کی اینٹیں نکلی. وہ اینٹیں ساری کی ساری محمد بن قاسم نے حجاج کو بھیج دی. ان کا جب اب چونکہ مہم بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی، محمد بن قاسم نے اس دوران گجرات کا بھی کافی علاقہ فتح کر لیا تھا، اور راجستھان کا بھی کافی علاقہ فتح کر لیا تھا. ادھر حجاج بن یوسف کو جب انہیں سونے کا جو اس کی تخمینہ لگایا، تو جتنا خرچہ سندھ اور یہ ملتان اور یہ راجستھان کی فتح پہ آیا تھا، وہ سونا اس سے دگنا تھا. چنانچہ حجاج بن یوسف نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنا انتقام بھی لے لیا، اور جو ادائیگی کرنی تھی دربار خلافت کو ہم نے وہ بھی پوری حاصل کر. تو یہ فتوحات جاری تھیں، اور ہو سکتا تھا کہ جو فتوحات محمود غزنوی نے 300 سال بعد کی وہ اسی زمانے میں ہو جاتی، لیکن پھر حجاج بن یوسف کی وفات ہوگی رمضان سن 95 ہجری میں، اور اس کے بعد پھر اگلے سال چند مہینے بعد سن 96 میں ولید کی بھی وفات ہو گئی. اور یہ سارا پھر سلسلہ سلمان بن عبد الملک جب آیا تو اس نے اس سلسلے کو روک دیا، تو یہ فتوحات یہاں پہ رک گئی. تو یہاں ہماری بات جو ہے اس فتوحات سے متعلق تو ختم ہو جاتی ہے. البتہ کچھ باتیں میں ولید کے حوالے سے جو اس کا جو تعمیری جو اس کا کام ہے، ولید کے دور کے 2 کام بڑے مشہور ہیں. یعنی ایک تو فتوحات کا اس کو بڑا ذوق تھا، دوسرا اس کے تعمیری و ترقیاتی کام وہ بھی قابل تحسین ہیں. یہ پہلا شخص تھا جس نے پورے عالم اسلام میں جناب سنگ یعنی جتنی اچھا کروایا، مضبوط کروایا، بہتر بنوایا. ہسپتال اس نے بنوائے. اسی طرح جو نابینا تھے آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اب تک آپ نے سنا تھا؟
آواز آ رہی ہے؟ اچھا، تعمیرات سے متعلق بات چل رہی تھی. تو ایک تو اس کی جامع، ایک تو میں بتا رہا شفا خانے اس نے بنوائے ہیں، اور جو بھی معذور لوگ ہیں اور جیسے نابینا ہیں، لنگڑے ہیں، اور معذوری کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، تو جتنے بھی عالم اسلام میں معذور لوگ ہیں ان سب کا ریکارڈ بنوایا، اور ہر معذور کے لیے ایک خدمتگار مقرر کیا، ہر معذور کے لیے ماہانہ وظیفہ جو اس کی ضرورت پورا کر سکے وہ جاری کیا. تو یعنی اس کی جو حکومت تھی بہرحال بڑی مضبوط اور یہ سمجھے کہ منظم حکومت تھی. جامع مسجد دمشق، یہ جامع اموی جسے کہا جاتا ہے، یہ عالم اسلام کی قدیم ترین عظیم الشان عمارتوں میں سے ہے. آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر کے جامع اموی کو دیکھ لیں، لیکن آپ کو جو نظر آئے گی نا جامع اموی، اب رقبہ تو وہی ہوگا جو اس زمانے میں ولید کے زمانے میں تھا، لیکن خوبصورتی جو ہے اس زمانے کے لحاظ سے یوں سمجھیں کہ اس کا 1000 میں سے ایک حصہ بھی اب باقی نہیں ہے. اگر جو اس کو بار بار بادشاہوں نے بنوایا ہے، لیکن وہ جو خوبصورتی ولید کے دور کی تھی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہوا یہ تھا کہ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس مسجد میں جو سونا لگایا گیا تھا وہ سونا 18 کشتیوں پر، یعنی سونا اور چاندی جو تھا 18 کشتیوں پر آیا تھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنے ٹن ہوگا وہ سونا چاندی جو مسجد میں لگا تھا، دروازوں پہ لگا ہے، ستونوں پہ لگا ہے، اس کے جو شمعدان تھے یا فانوس ہے ان پہ لگا ہے. اسی طریقے سے جو اس کی بنیادیں ہیں، بنیادیں تو خیر اب بھی وہی ہیں، وہ اتنی گہری بنائی گئیں کہ کھدائی میں پانی نکل آیا، مزید کھدائی ہو نہیں سکتی تھی، وہاں پہ بنیادیں اس کی بنائی گئیں. اسی طریقے سے روشنی کے لیے قندیلیں لگائی گئیں، 600 قندیلیں ایسی تھی جو سونے کی زنجیروں سے لٹکی ہوئی تھی. رقبہ اتنا بڑا تھا کہ 20,000 آدمی اس میں نماز پڑھ سکتے تھے. آج بھی آپ سوچیں ذرا 20,000 آدمیوں کی مسجد بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور دروازوں پر بھی سونے کا پانی تھا. قرآن مجید کی آیات کی خطاطی وہ ایسی خوبصورت تھی کہ کیا کہنے. اسی طرح جو قیمتی موتی اور ہیرے تک جو نا وہ محرابوں میں اس کے اندر لگائے گئے تھے. اور چھت جو تھی وہ ساج کی لکڑی کی تھی، اوپر شیشے کی اس پہ کوٹنگ کی گئی تھی، یعنی وہ صدیوں تک وہ لکڑی خراب ہونے والی نہیں، اور گرمی میں وہ چھت ٹھنڈی اور سردی میں گرم. تو یہ کام جو شروع 87 ہجری میں شروع ہوا اور ولید کی وفات کے بعد بھی جاری رہا. یہ 10 سال ولید کی زندگی میں ہوا، 10 سال ولید کی وفات کے بعد یہ جاری رہا. اور اس پہ 56 لاکھ دینار خرچ ہوئے. 56 لاکھ دینار جو ہیں، اب اس کا میں موقع ملا تو میں حساب لگاؤں گا، لیکن یہ میرا خیال ہے کوئی 8-10 ارب روپے کم از کم بنیں گے. زیادہ بن سکتے ہیں، اس سے کم تو نہیں ہوں. تو اپنے دور میں انہوں نے چاہا کہ مسجد کے اندر جو سونا چاندی لگا ہوا ہے، ہیرے لگے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو اتار کے نا اس کو بیت المال میں داخل کر. تو وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ انہی دونوں ایک سفیر آیا، رومیوں کا سفیر آیا، اور جب اس نے جامع اموی کو دیکھا تو اسے چکر آ گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا. جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ میں تو سوچتا تھا کہ ہم رومی آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جو شان و شوکت ہے چند دن کی ہے، یہ بہت جلد فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر یہ تعمیر دیکھ کے مجھے یقین گیا کہ مسلمانوں کے اقتدار وہ باقی رہے. تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو رومی سفیر کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے پھر اپنا ارادہ بدل دیا کہ اگر ہماری اس چیز سے غیر مسلموں پہ رعب پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو اسی طرح رہنے دو. اسی طرح مسجد نبوی کو بہت شاندار طریقے سے بنایا گیا. مسجد نبوی جو تھی وہ 88 ہجری میں کام شروع ہوا. عمر بن عبدالعزیز تھے مدینہ کے، یہ کام ان کی نگرانی میں ہوا. 45,000 دینار تقریباً آپ یوں سمجھیں کوئی 50 کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ ہوا مسجد نبوی پہ. غلط کہہ گیا، 45,000 دینار جو تھا یہ تو خرچ ہوا تھا ادھر مسجد نبوی کی جو قبلہ رخ کی جو آرائش تھی، اس پہ جو سنگ مرمر لگا، اس پہ جو آرائش ہوئی، اس پہ جو خطاطی ہوئی، اس پہ جو سونے چاندی کے ورق چڑھائے گئے، تو یہ تو وہاں لگا تھا. اور وہ رقم جو مسجد کے محرابی سمت کی ہے مسجد نبی کی 50 کروڑ روپیہ، ایک اندازہ بتا رہا ہوں، وہاں پہ خرچ ہوا. پوری مسجد وہاں پہ کئی ارب روپیہ لگا ہوگا، وہاں پہ اندازہ کرنا مشکل ہے. امہات المؤمنین کے حجرے اس وقت تک باقی تھے. پہلی بار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے علماء سے فقہاء سے فتویٰ لے کے پھر انہیں منہدم کرایا اور اس طرح مسجد وسیع ہوئی. تو
یہ جناب مسجد، یہ 3 سال میں یہ مسجد نبی کا کام ہوا. جو جامع اموی کا تھا وہ اس کو 20 سال لگے ہیں، اور مسجد نبی کا کام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بہت تیزی سے کرایا اور 3 سال میں یہ مکمل ہو گیا. ولید کی جو وفات ہے یہ 15 ربیع الاول سن 96 ہجری کو ہوئی. 51 سال اس نے عمر پائی، 9 سال 5 مہینے حکومت کی. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ولید بن عبد الملک ٹھیک ہے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن قرآن مجید پڑھا ہوا تھا، اور اس نے جتنا قرآن پڑھا ہوگا اپنی زندگی میں میرا خیال ہے اس کے لیے کافی ہے. حکومت کے بعد حکمران ہونے کی حالت میں بھی 10 پارے روزانہ پڑھتا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ حکمرانی سے پہلے کتنا پڑھتا ہوگا. اب یہ 10 پارے وہ مقدار ہے کہ صرف وہ بندہ پڑھ سکتا ہے جو مسجد میں معتکف ہو. تو ہم جیسے لوگ جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر ٹائم گزر رہا ہے، ہم بھی نہیں پڑھ سکتے. 10 پارے تو دور کی بات ہے، جو روزانہ کا 1-1.5 پارہ پڑھنا جو ہم دین کے کاموں میں لگے ہوئے لوگوں کو مشکل ہوتا ہے. تو وہ آدمی جس کا سارا کام سیاست کا تھا اور دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، عیاشی کا ہر سامان، جو اگر وہ عیاشی کرنا چاہتا تو جائز ناجائز سبھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے وقت کا اتنا بڑا حصہ تلاوت میں لگاتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے جو حکمران ہیں، یعنی ولید کو مثالی حکمران میں شمار نہیں کیا جاتا مذہبی حیثیت سے، لیکن اس زمانے کے ایسے حکمران بھی اگر آپ دیکھیں تو آج کل کے دیندار لوگوں سے، پکے دیندار لوگوں سے بھی زیادہ متقی پرہیزگار. البتہ وہ چیز بہرحال اس کے دور کے اندر وہ آ جاتی ہے کہ حجاج بن یوسف جیسے عبد الملک کے دور میں وہ اس کو کھلی آزادی تھی، تو اس کے دور میں بھی اس کو وہ آزادی اس کو میسر تھی. اور اس کے دور میں بھی مظالم ہوئے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں، جس میں مشہور واقعہ ہوئی حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ کے قتل کا ہے، وہ ولید کے دور ہی میں ہوا. بہرحال مجموعی طور پر ولید کا دور جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا ایک وہ شاندار دور تھا، اور فتوحات کے لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی. اس کے بعد پھر سلیمان کا دور ہے، جس پر انشاءاللہ ہم سلیمان اور عمر بن عبدالعزیز اگلے دور میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں. کوئی بات پوچھنی ہے تو مختصراً آپ 3-4 منٹ میں پوچھ لیں، پھر اختتام کریں. اختتام کریں. یا کوئی سوال آپ حضرات نے پوچھے ہیں کوئی اس میں؟ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ تعالی. السلام علیکم.